اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین و امام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد علی محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ جو رسول اللہ نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں بھی لکھا، اور اہل تشیع کی کتابوں میں تو بہرحال یہ خطبہ ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ آخری حصہ جس میں امیر المؤمنین کی خلافت کا تذکرہ ہے، جس میں امیر المؤمنین کے فضائل رسول اللہ نے بیان کیے، وہ والا حصہ اہل سنت کی کتابوں سے حذف کر دیا گیا۔ اور اس خطبے کی روایت کی ہے 8ویں امام نے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، 7ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، 6ٹھے امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، اور یہ سلسلہ پہنچ گیا امیر المؤمنین تک۔ اور امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اور رسول اللہ نے پھر یہ خطبہ بیان کرنا ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ نے آپ کی خدمت میں چند معروضات بیان کیے تھے کہ رسول اللہ نے اس مہینے کے پہلے استقبال کے حوالے سے بیان کیا کہ اس مہینے کا استقبال کرو، کس طریقے سے تمہیں استقبال کرنا ہے یہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں پروردگار عالم میزبان ہے، تم مہمان ہو، لہذا پروردگار عالم کے تم دسترخوان پر موجود ہو۔ اب یہ انسان کی اپنی قدرت پر ہے۔ آپ کی خدمت میں مثال بیان کی تھی کہ ہم بھی دعوتوں میں جاتے ہیں، ہم بھی دعوتوں میں بلاتے ہیں، لیکن جو بندوبست کرتا ہے وہ میزبان اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، اپنی حیثیت اور اپنی قدرت کے مطابق کرتا ہے۔ یہاں میزبان وہ ہے جو خود پروردگار عالم ہے، جس کا خزانہ لامحدود ہے، وہ انتظام کرنے والا ہے۔ اب بندوں کی اپنی ظرفیت کے اوپر ہے کہ وہ پروردگار عالم کے دسترخوان سے کتنی نعمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس ماہ میں جب تمہیں بھوک اور پیاس لگے تو تم روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ روزے کے کئی مقاصد ہیں، کئی مقاصد پروردگار عالم نے رکھے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ تم روزے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو کہ تمہیں اس دن بھوک اور پیاس لگے گی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سحری کے وقت ٹوٹکے اپنا رہے ہوتے ہیں کہ دہی کھا لو، یہ چھاچ پی لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کیوں؟ تاکہ پورا دن پیاس نہ لگے۔ یہ پورا دن جو آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ سے مراد جو لوگ وہ جو کوشش کر رہے ہیں پیاس نہ لگنے کی، یہ روزے کا مقصد کو ایک فوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو بات ہوتی ہے کہ بیماری ہے کوئی اور روزہ جو ہے وہ اللہ اللہ کر کے پورا ہوگا اور انتظامات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی بات نہیں ہے اور پھر بھی انتظام کیے جا رہے ہیں تو گویا روزے کا جو ہے وہ ایک مقصد فوت کیا جا رہا ہے، ایک مقصد کو جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، یہ روزہ رکھا ہی اسی لیے پروردگار عالم نے کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تمہیں پتہ چلے 11 مہینے جو بھوکا سوتا ہے سڑکوں پر، جو 11 مہینے بھوکا رہتا ہے، جب اسے کھانا نہیں ملتا اس کے پیٹ میں کیسی آگ لگتی ہے، تمہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ کبھی ایک دن بغیر سحری کا روزہ رکھ لیا تو اگلے دن ہلہ نہیں مچا دینا کہ آج جو ہے وہ سحری نہیں کی ہم نے، اور نہیں، روزہ رکھ کر بتاؤ کہ سحری نہیں کی ہے تم نے تو کیا ہو گیا، تمہیں احساس تو ہو کہ تم نے جو ہے وہ 11 مہینے دوسروں کا جو خیال نہیں رکھا، 11 مہینے جو تم نے دوسروں کی خبر گیری نہیں کی، تمہیں پتہ تو چلنا چاہیے ان کے پیٹ پر کیا گزرتی ہے۔ جب تمہیں پیاس لگتی ہے تو اس سے جو ہے وہ گویا یاد کرو تم کربلا والوں کی پیاس کو، جب امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، ان کو پانی نہیں ملا تو کیا
کیفیت ہوگی جب تم اپنے سامنے پانی دیکھتے ہو اور پانی نہیں پی سکتے ہو؟ تو یاد کرو جناب ابو الفضل عباس کو کہ ان کے سامنے پانی تھا پھر بھی انہوں نے وفا کی خاطر پانی نہیں پیا. لہذا روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کیا جائے. اور بلکہ ایک انشا پرداز گزرا ہے جس نے اپنے افسانے میں، جس نے اپنے جو ہے وہ کتاب میں ایک ایسے ہی سمجھانے کے لیے لوگوں کو تاکہ بات بہتر طریقے سے پہنچے، اس کا نام تھا خلیل جبران. اور اس نے بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک شخص جو ہے وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے چلا رہا تھا، ہائے درد ہائے درد ہائے درد. تو کہا کہ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو، کیسے درد ہو گیا؟ کہا دراصل بات یہ کہ کل ایک جگہ دعوت میں چلا گیا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ دبا کر کھا لیا کھانا، اور اتنا کھایا کہ اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے. وہ یہ کہ جو ہے وہ مال پر آیا ہے، پیٹ تو اپنا ہے لیکن اس نے خیال نہیں کیا اور کھاتا رہا. تو اب وہ زور زور سے چلا رہا ہے کہ ہائے درد ہائے درد ہائے درد. وہ کچھ آگے گئے، ایک اور شخص ملا، وہ بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چلا رہا تھا، ہائے درد ہائے درد ہائے درد. کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہا کہ 2 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے، لہذا جو ہے وہ پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. تو اب خلیل جبران نے وہاں پر نتیجہ دیا اور کہا کہ وہ جو اس نے زیادہ کھانا کھا لیا تھا، اگر یہ اس بندے کو مل جاتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا اور نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا. ٹھیک ہے، اگر یہ توازن ہو جاتا، اگر یہ بیلنس ہو جاتا اور یہ بندہ اس کا خیال کر لیتا اور غریبوں کا پوچھ لیتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہونا تھا اور نہ اس کے پیٹ میں درد ہونا تھا. لیکن خیر، تو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اس روزے میں جب تمہیں بھوک اور پیاس لگے تو روزے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. پھر فرمایا یہ توبہ اور دعا کا مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے میں ویسے تو پروردگار عالم کی رحمت برس رہی ہے. سحری کے وقت رحمت زیادہ ہوتی ہے، افطار کے وقت رحمت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو نماز کے ٹائمنگز ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس میں پروردگار عالم کی رحمت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس میں پروردگار عالم سے توبہ کرو، لمبے سجدے کرو اور اپنے کمر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرو اس مہینے میں. پھر فرمایا مومن روزے دار کو افطار کرواؤ اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا افطار کروا سکتے ہو. اور یہاں پر میں نے ایک نتیجہ دیا تھا کہ افطار ہونا تو چاہیے، لیکن وہ کام جو حرام ہے، پروردگار عالم نے جن کو حرام کام کیا، حرام قرار دیا ہے، وہ اس میں جو ہے وہ شامل نہ ہونے پائے. جیسے بالفرض اسراف یا جیسے دکھاوا یا ریاکاری یا دوسروں کو نیچا دکھانا یا مکس گیدرنگ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو نحوسیات ہیں ان کو جو ہے وہ دور رکھا جائے ایک رحمت والے کام سے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس مہینے میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور جو تمہارے ماتحت آتے ہیں، جو تمہارے انڈر میں آتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرو. اب وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے افراد بھی ہو سکتے ہیں، آپ اگر کہیں پر پاتھروں بن کے بیٹھے ہیں تو آپ کے نیچے 10 بندے کام کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں. لہذا کہ اپنے ماتحت سے اس مہینے میں نرمی کرو، یتیموں پر احسان کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. اگر تم نے قطع تعلق کیا ہوا ہے تو ان سے دوبارہ صلہ رحمی کر لو. اگر صلہ رحمی کرو گے پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمہیں قیامت کے دن متصل کرے گا. اور یاد رکھنا، اگر تم نے قطع رحمی کی، کسی رشتہ دار سے تعلق توڑا تو پروردگار عالم کی پھر رحمت کی امید نہ رکھنا، وہ اپنی رحمت سے بھی تمہیں منقطع کر دے گا. یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی. صلوات پڑھے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. اب جب یہاں پر خطبہ پہنچا تو رسول اللہ نے اب یہاں سے بیان فرمانا شروع کیا. فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ. فرمایا جو کوئی اس مہینے میں ایک مستحب نماز پڑھ دے. ٹھیک ہے، اب مستحب نمازیں کئی ہیں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے واجب نماز کے ساتھ نافلہ نماز پڑھتے ہیں، یہ جو نافلہ نماز ہے یہ مستحب نماز ہے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ روزانہ شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں. پروردگار عالم کی اتنی نعمتیں، شکر تو کیا نہیں جا سکتا لیکن کم از کم بندہ اپنا حصہ تو ڈال سکتا ہے. ایک شکر کی نماز پڑھ لے یا جو ہے وہ شکر کا سجدہ کر لے اگر جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا نماز. لہذا کوئی لوگ ہوتے ہیں جو شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ شکرانے کی نماز مستحب نماز ہے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز شب پڑھنے کی. کئی لوگوں نے ماہ رمضان میں عادت بنائی ہوتی ہے نماز شب کی. اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی نماز ہوتی ہے. یہ ساری مستحب نماز ہے. تو کہا جو کوئی بھی اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے، فرمایا کتب اللہ براءۃ من النار، اللہ لکھ دیتا ہے جہنم سے آزادی کو کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہے. ٹھیک ہے، ایک مستحب نماز پڑھ لے خالصتاً اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو پروردگار عالم جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے. فرمایا ومن ادى فيه فرضا كان له ثواب من ادى 70 فریضۃ فيما سواه من الشهور. فرمایا اور جو کوئی اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا باقی مہینوں میں اگر 70 نمازیں ادا کرتا اور جتنا ثواب ملتا، ماہ رمضان میں ایک نماز ادا کرے گا تو اتنا ثواب مل جائے گا صرف ایک واجب نماز ادا کرنے پر. ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھیں آپشن نہیں دیا جا رہا ہے کہ ایک نماز ادا کر لے تو یہ ثواب مل جائے گا. نہیں، پڑھنا تو ہے لیکن جو ہے وہ اگر پڑھ لے گا تو پروردگار عالم کی رحمت اتنی مسلسل ہے کہ باقی مہینوں میں جتنا 70 نمازوں پہ ثواب دیتا تھا وہاں پر جو ہے وہ یہاں پر ایک نماز پہ جو ہے وہ اتنا ثواب دے رہا ہے. اس کے بعد فرمایا ومن اکثر فیہ من صلاۃ علیہ، فرمایا جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے، صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین. فرمایا جس دن سب لوگوں کے پلڑے، نامہ اعمال کے پلڑے ہلکے ہو رہے ہوں گے، اللہ اس کا پلڑا بھاری کر دے گا جو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود بھیجے. اچھا ایک فضیلت بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، غالباً کسی مجلس میں بیان ہوئی تھی.
کہ رسول اللہ مفہوماً بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ جب معراج پر تشریف لے گئے اور جب معراج پر پہنچے تو رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی عبادت کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ نے یہ نوٹ کیوں کیا؟ نوٹ اس لیے کیا، کہا کہ یہ عبادت بڑی طویل کر رہا ہے. تو فوراً جناب جبریل سے پوچھا تو جناب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ معمولی عبادت نہیں کرتا، یہ اس کی ایک نماز 20,000 سال کی ہے. کتنے سالوں کی؟ 20,000 سال کی ایک نماز. اب یہاں والے سال ہے وہاں والے سال ہے واللہ عالم، لیکن کہا کہ یہ 20,000 سال کی نماز پڑھ رہا ہے، اور اس 20,000 سال کی نماز میں 5,000 سال کا اس کا صرف قیام ہے، صرف پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے. 5,000 سال کا صرف رکوع ہے، 5,000 سال کا صرف سجدہ ہے، اور 5,000 سال کا تشہد ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے 20,000 سال مکمل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ نماز ختم کر لیتا ہے تو جناب جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر اس نماز کا ثواب آپ کی امت کو ہدیہ کر دیتا ہے، آپ کی امت پر جو ہے وہ بھیج دیتا ہے یہ، اور آپ کی امت ثواب حاصل کر لیتی ہے اس نماز کا، 20,000 سال کی نماز کا ثواب. اب آپ سوچئے کتنا ثواب ہوگا. ایک تو معصوم فرشتہ عبادت کر رہا ہے کہ جس میں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، خالصتاً پروردگار عالم کے لیے عبادت کی جا رہی ہے، اور 20,000 سال کی عبادت جتنی ہم سب کی یہاں پر ملا کر زندگی بھی نہیں ہوگی، اور جو ہے وہ 20,000 سال کی عبادت کا ثواب ہمیں ہدیہ کر دیتا ہے فوراً. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ رسول اللہ سامنے سے شکریہ ادا کرتے کہ بھائی اس فرشتے کا بڑا شکر ہے کہ یہ ہمیں ہماری امت کو جو ہے وہ ثواب عطیہ کرتا ہے. ہوا اس کا برعکس، ہوا اس کا الٹا. کیا ہوا؟ رسول اللہ نے جیسے ہی سنا تو رسول اللہ نے فوراً کہا اے جبریل کیا میری امت اس ثواب کی محتاج ہو گئی ہے؟ کیا میری امت اس ثواب کی ضرورت مند ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ اسے ثواب بھیجے گا تو ہی انہیں ثواب حاصل کرے گا؟ جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا اگر میری امت کے چند لوگ ایک جگہ مل کر بیٹھ جائیں اور ہمارے لیے ایک مرتبہ درود بھیج دے، اللہ اس سے زیادہ ثواب ادا کر دیا کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد علی محمد. جزاکم اللہ. تو اس مہینے میں جو ہے وہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی. 2 فائدے ہوں گے، ایک تو جو ہے وہ بتا دیا میزان یعنی جو اعمال نامہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا انسان کا، اور ایک جو ہے وہ پروردگار عالم 20,000 سال سے زیادہ کے ثواب جو ہے وہ اسے عطا کرے گا. ایک اور روایت بھی یہاں پر رک کر عرض کرتا ہوں. ماہ رمضان کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور پروردگار عالم مسلسل معاف کرتا ہے، اور بیان کیا تھا کہ سحری کے وقت جو ہے وہ رحمت بڑھتی ہے، وہاں پر مغفرت زیادہ مل جاتی ہے. افطار کے وقت جو ہے وہ کھجور جب ہاتھ میں لیتا ہے تو پروردگار عالم پہلی دعا لازمی قبول کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انسان خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. تو انسان جو ہے وہ یہاں پر اپنی مغفرت کی دعا مانگے. پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر شب قدر ہے. پھر شب قدر کے بعد جو ہے وہ جب مہینے کا آخر آتا ہے تو جتنے پورے مہینے میں معاف ہوتے ہیں اتنا جو ہے وہ ماہ رمضان کے اواخر میں معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پروردگار عالم نے ایک تو حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی تھی وہ والی کہ جو شب قدر میں نہیں بخشا گیا وہ پھر پورے سال نہیں بخشا جائے گا، پھر جو ہے وہ کوئی معافی نہیں ہے. شب قدر جیسی رات میں بھی اگر اس نے اپنی معافی نہیں کی تو پھر پورے سال میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے 2 چیزوں کے، یا تو دوبارہ شب قدر آ جائے یعنی اگلا ماہ رمضان آئے اور شب قدر مل جائے تو جو ہے وہ معافی ملے گی اگر جو ہے وہ اپنے آپ کو معاف کروا لیتا ہے، یا تو یہ میدان عرفات میں پہنچ جائے، حج کے موقع پر میدان عرفات میں چلا جائے اور وہاں پر پروردگار عالم سے معافی مانگے تو جو ہے وہ اس کی معافی ہو سکتی ہے. ورنہ پورے سال کوئی موقع نہیں ہے، جتنا گڑ گڑاتا رہے، جتنی طویل دعائیں پڑھتا رہے، رات بھر قرآن پڑھتا رہے، استغفار کی 10,000 تسبیح نکالتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، شب قدر گئی ہاتھ سے موقع گیا، اب معافی اس کو نہیں مل سکتی ہے. لہذا یہ تو ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی. ایک اور روایت فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جس کو ماہ رمضان میں معافی نہیں ملے گی. یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل قبلہ، جتنے اہل قبلہ افراد ہیں جو قبلے کی طرف نماز رک کر کے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں سب کو معافی مل جائے گی، ہر ایک کو پروردگار عالم معاف کرے گا. لیکن یاد رکھنا 3 لوگ ایسے ہیں جو پروردگار عالم کی اس ماہ میں بھی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اس مہینے میں بھی پروردگار عالم کی رحمت سے وہ بھول جائیں کہ انہیں پروردگار عالم معاف کرے گا. وہ 3 کون کون سے؟ فرمایا سب سے پہلا آپ کے والدین. آپ کے والدین کسے کہتے ہیں؟ والدین نے آگ کیا نہیں ہو، یہ پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ آٹو سسٹم ہے، آگ انسان خود بخود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہاں پر ان کے یہاں ہوتا ہے آگ کرنے کا کہ وہ اخبار میں لکھواتے ہیں اشتہار کہ ہم نے اپنے بیٹے کو آگ کیا، تو ان کے یہاں آگ ہوتے ہیں. ہمارے ایسا نہیں، ہمارے آٹو سسٹم ہے، مرنے کے بعد بھی انسان آگ ہو جاتا ہے. بعض اوقات ماں باپ گئے دنیا سے، بندہ پیچھے جو ہے وہ آگ ہو گیا، زندگی میں اچھا تھا لیکن مرنے کے بعد آگ ہو گیا. آگ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، آگ کے والدین یعنی والدین کو ناراض کر دینے والا، جس سے والدین ناراض ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں آگ کے والدین. اور جو میں نے بیان کیا کہ ایک بالفرض انسان ہے، زندگی میں والدین کو بہت اچھی خدمت کرتا ہے، جب انہیں طبیب کے پاس جانا ہے لے کر جاتا ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے فوراً بھیج دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. دنیا میں بڑا اچھا تھا لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے گئے اب انہیں بھول گیا، فراموش کر دیا، تو فوراً جو ہے وہ ماں باپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرتے. پالنے والے ہم گواہی دیتے ہیں کہ دنیا میں تو ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا لیکن اب ہمیں یہاں پر اس نے فراموش کر دیا، لہٰذا ہمیں سے جو ہے وہ ہم اس سے تعلق نہیں ہمارا ایسے کوئی. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں جس سے ناراض ہوتے ہیں وہ آخرت میں جو ہے وہ جب بالفرض ماں باپ چلے گئے اب اسے جو ہے وہ خیال آیا کہ ماں باپ
باپ جیسی نعمت تھی اور میں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ضائع کر دی, ان کی قدر نہ کی, ان کی خدمت نہ کی. اب وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت, زیادہ سے زیادہ قرآن, زیادہ سے زیادہ فاتحہ, زیادہ سے زیادہ تسبیحات والدین کے لیے پڑھتا ہے. تو اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ پروردگار عالم سے کہتے ہیں پالنے والے اگرچہ ہم دنیا سے اس سے ناراض آئے تھے لیکن اب ہم اس سے راضی ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آ کے والدین دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرے عالم میں بھی ہو سکتا ہے. لہذا رسول اللہ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جس کو ان مہینے میں بھی نہیں بخشا جائے گا. ایک آ کے والدین, یا تو پہلے اپنے والدین کو راضی کر لے پھر پروردگار عالم سے معافی مانگے, ایک آ کے والدین. دوسرا پھر فرمایا جو کوئی خود اس مہینے میں پروردگار عالم کا احسان ہی نہ چاہتا ہو. ٹھیک ہے, ہر طرف اس کو پتہ ہے, جانتا ہے کہ ماہ رمضان ہے, عبادت کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے, پروردگار عالم سے راز و نیاز کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے, کچھ عبادت کر لیں, تھوڑی نمازیں پڑھ لیں, قرآن تھوڑا سا پڑھ لیں, تھوڑی بہت دعائیں پڑھ لیں, لیکن وہ اگر ہر چیز سے تعلق کاٹ کر رکھتا ہے اور بس جو ہے وہ اپنے میں لگا رہتا ہے اور اسے ماہ رمضان اس کے لیے دوسرے مہینوں جیسے ہے, ہاں بس فقط روزہ رکھ رہا ہے, بس روزہ جو ہے وہ چلا جائے, لیکن باقی ماہ رمضان اور اس کے دوسرے مہینوں میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں ہے. لہذا یہ وہ شخص کہلائے گا جو خود پروردگار عالم کی رحمت سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا یہ دوسرا وہ انسان ہے جس کو معافی نہیں ملنے والی ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ کی رحمت برس رہی تھی لیکن یہ خود ہی حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا, تو یہ بھی معاف نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا شخص فرمایا جو کوئی بھی میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بھی اس مہینے میں بخشا نہیں جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی. لہٰذا آپ چوکن نہ رہیے, جس حدیث میں رسول اللہ کا نام ہے, اذان اقامت میں نام ہے, وہاں پر آپ نے درود بھیجنا ہے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب تک 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. فرمایا جو کوئی بھی مستحب نماز ادا کرے اللہ جہنم سے آزادی لکھتا ہے, واجب نماز پڑھے دوسرے مہینوں میں 70 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. اور فرمایا کہ جو کوئی بھی مجھ پر درود پڑھ دے تو فرمایا کہ جس دن لوگوں کے میزان ہلکے ہوں گے اللہ اس کے میزان کو بھاری کر دے گا. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ من تلا فیہ آیتم من القرآن, فرمایا جو کوئی اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کر لے تو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا. پورا قرآن جو ہے وہ ختم ہونے کا ثواب اس کو مل جائے گا ایک آیت پر. ٹھیک ہے, یعنی ایک انسان نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ہو گیا ایک قرآن, الحمدللہ رب العالمین 2 قرآن, الرحمن الرحیم 3 قرآن, مالک یوم الدین 4 قرآن. ٹھیک ہے, ایک آیت پر قرآن پڑھتے جائیں گے. اور اگر پورا قرآن پڑھ لیا تو کتنے قرآن کا ثواب مل گیا؟ ہاں بتائیں آپ. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, کتنی آیتیں قرآن میں؟ 6666. یہ میں 2 سے 3 دفعہ بتا چکا ہوں, یہ غلط ہے ہمارے یہاں. نہیں, یہ تو بونس کی فائل میں لکھا ہوا ہے, پہلا سوال ہے. 6236 6236 یہ ہے ہمارے یہاں نظریہ, اہل سنت برادران کے نظریہ 6666 ہے, 4 مرتبہ 6. ٹھیک ہے, اور یہ فرق کیوں ہے یہ بھی بتایا تھا, آپ بتائیں آپ یہ فرق کیوں ہے؟ کیا ایسا ہے کوئی بکری آ کر کھا گئی تھی آدھا قرآن وغیرہ؟ یہ کیوں جو ہے وہ ہمارے یہاں فرق پایا جاتا ہے؟ آیتوں کا فرق کیوں ہے؟ قرآن تو ایک ہی ہے. نہیں, حاشیوں کو نہیں, وہ بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں قرآن میں طوا لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو 2 قول, ایک ہے کوفیوں کا قول, ایک ہے بصریوں کا قول. ایک وہ افراد ہیں جو صرف جہاں پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے ان کو آیت کاؤنٹ کرتے ہیں, وہ ہم ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک آیت ہو گئی 6236. اور جو دوسرے افراد ہیں وہ ان گول دائروں کو بھی اور جہاں جہاں قرآن میں طوا آتا ہے اس کو بھی شامل کرتے ہیں, تو ان کے یہاں ہو جاتی ہے 6666. واقعی قرآن پورا سیم ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے, لیکن وہ اس کو بھی ایک آیت شمار کر لیتے. تو اگر بالفرض جو ہے وہ کسی نے قرآن ختم کر لیا تو اس کو 6236 قرآن کا ثواب عطا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اتنا زیادہ ثواب مل جائے گا. اب اگر اس مہینے میں کوئی قرآن نہیں پڑھے تو اللہ اللہ صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کم از کم اس مہینے میں اپنی عادت بنائیں کہ جو سورے یاد ہے ان کو مسلسل پڑھتا رہے, یا جو سورے جو ہے وہ زبان پر رہتے ہیں ان کو مسلسل پڑھتا رہے, تاکہ جو ہے وہ کچھ ثواب تو حاصل ہو جائے. لہذا جو ہے وہ دیکھیں باقی مہینوں میں قرآن تو پڑھنا ہے, لیکن اس مہینے میں قرآن کی فضیلت تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. قرآن پڑھنا ہے کیوں؟ 7 امام کا فرمان بھی ہے, فرمایا لکل شیء ربیع, فرمایا ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے, ہر چیز کی ہم کہتے ہیں نا ہر چیز کا ایک سیزن آتا ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ قرآن کا بھی ایک سیزن ہے, قرآن کی بھی ایک بہار آتی ہے جس وقت قرآن کی تلاوت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان ہے. لہذا اب اگر انسان اس مہینے میں بھی غافل رہ جائے اور اس مہینے میں بھی قرآن نہ اٹھائے تو پھر اس سے بڑا کون بدبخت ہوگا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ سیزن ہے گویا قرآن کا, اس میں بھی قرآن کو نہیں اٹھا رہا, اس میں بھی جو ہے وہ قرآن غبار میں اٹا پڑا ہوا ہے. تو اب جو ہے وہ اس کا قیامت میں قرآن پھر شکوہ تو کرے گا. ایک آپ کے سامنے روایت بھی بیان کرتا ہوں, اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور یقیناً امید کرتے ہوئے حسن ظن رکھتے ہوئے کہ آپ سب پڑھتے ہوں گے, ایک کام جو ہے وہ لازمی کیجیے. اور یہ کام جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو روایت کے ذیل میں. ایک شخص آیا, 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ان کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ
فرزند رسول میری عادت ہے اور میں نے اپنی عادت بنائی ہے اپنے باپ کو دیکھ کر، یعنی میرا باپ بھی ایسا کیا کرتا تھا، اب میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ وہ کیا عادت ہے؟ کہا کہ فرزند رسول میں ہر ماہ رمضان میں، سنیے گا، ہر ماہ رمضان میں 40 قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ کتنے قرآن؟ 40 قرآن۔ یہ وہ آیت والا نہیں ہے 40 آیتیں پڑھ لیں، 40 پورے قرآن ختم کرتا ہوں۔ اور 40 پورے قرآن جب ختم ہو جاتے ہیں اور جیسے عید الفطر آتی ہے تو اے مولا اے فرزند رسول، میں پھر اس قرآن کا ثواب رسول اللہ کو بھی ہدیہ کرتا ہوں، پھر میں جناب سیدہ کو ہدیہ کرتا ہوں، باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کو، یعنی جو 7ویں امام تک جن اماموں کو مانتا تھا آپ تک جو ہے وہ ان قرآن کو میں ہدیہ کر دیتا ہوں۔ تو امام سنے اور امام جو ہے وہ مسرور ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ مولا جب میں یہ پڑھتا ہوں اور جب میں یہ ہدیہ کر دیتا ہوں تو مولا مجھ کو ثواب کیا ملتا ہے، کیا مجھے حاصل ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ تو قیامت کے دن تو ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگا۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جنت میں مکان وغیرہ بنے، ویسے ہی حوروں کی آج کل باتیں چل رہی ہیں، جہاں ہمارا مکان بنے، جہاں پر ہمارا جو ہے وہ جنت میں محل ہو، وہ ہمارا رسول اللہ کے برابر میں یا امیر المومنین کے برابر میں، ان کے جوار میں ہمارا گھر ہونا چاہیے۔ ائمہ نے فارمولہ بتا دیا، فرمایا دیکھیے ہر چیز کا اہل بیت نے فارمولہ دیا ہے، کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ ہمارے دل میں آئے اور اس کا نسخہ اہل بیت کی روایت میں ہمیں نہ ملے، ہر چیز کی بات جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو کوئی ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے فرمایا اس کے جیسے کرے، جیسے یہ قرآن ہمیں ہدیہ کرتا رہتا ہے، جیسے یہ چیزیں ہمیں ہدیہ کرتا ہے ویسے ہی انسان ہدیہ کرے۔ تو اس نے فوراً سنا اور کہا کہ آپ کے ساتھ آپ کے درجے میں رہوں گا ان قرآن کو ہدیہ کرنے میں؟ فرمایا نعم نعم نعم، ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے۔ امام نے 3 مرتبہ جو ہے وہ فرمایا، اور لہذا اپنی عادت بنائیں۔ اسی کی مثل ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، 9ویں امام کی روایت ہے۔ 9ویں امام کے پاس بھی ایک شخص آیا اور کہا کہ اے فرزند رسول، میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں تو رسول اللہ کو ہدیہ کرتا ہوں، پھر دوسرا قرآن ختم کرتا ہوں تو امیر المومنین کو ہدیہ کرتا ہوں، تیسرا قرآن ختم کرتا ہوں تو امام حسن کو، چوتھا امام حسین کو، اس طریقے سے ہدیہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد فرمایا کہ مولا میرا ثواب؟ تو امام نے فرمایا تو قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوگا۔ فرمایا آپ کے ساتھ؟ امام نے 3 دفعہ پھر فرمایا ہاں ہاں ہاں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور جملہ کہا کہ مولا یہ قرآن کبھی کبھار میں آپ کی دادی کو بھی ہدیہ کر دیتا ہوں، یعنی جناب سیدہ شہزادی کونین کو بھی ہدیہ کرتا ہوں۔ امام فوراً مڑے اور امام نے کہا خبردار، ان کو ہم سے زیادہ ہدیہ کیا کرو کیونکہ ان کا ہم سے زیادہ حق بنتا ہے، لہذا جو ہے وہ کوشش کیجئے۔ اب ہم جو ہے وہ ظاہر ہے 30-40 قرآن کی تو کوئی بات نہیں، ایک قرآن جو ہے وہ اللہ اللہ کر کے ختم ہو جائے تو ہو جائے، ویسے ہی قرآن خوانی میں 27-28 رمضان کو ختم ہوتا ہے۔ ابھی کہاں مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں انفرادی طور پر ہم انڈیویجولی ختم کریں پورا قرآن، تو یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، لہذا کوشش کیا کریں روزانہ جو ہے وہ عادت بنائے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ ویسے 3 مرتبہ سورہ اخلاص انسان پڑھ لے تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہدیہ کر سکتے ہیں روزانہ، یہ رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، رمضان میں تو کرنا ہے، رمضان کے علاوہ عادت بنا لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ایک دن رسول اللہ کو، دوسرے دن جو ہے وہ جناب سیدہ کو کریں تو پھر 2 دفعہ کریں، پھر امام حسن کو، امام حسین کو، اس طریقے سے ہر امام کو ہدیہ کریں، اور جو ہے وہ اپنی عادت بنائیں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھاتے جائیے، کبھی جو ہے وہ 4 کل ہدیہ کر دیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہدیہ کر دیں، پھر سورہ قدر کو بھی ہدیہ کر دیں، اس طریقے سے جو ہے وہ انسان یقیناً کامیابی کی منزل طے کرتا رہے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد 18 محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلے آخری جو ہے وہ اس کو جملہ پڑھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، فرمایا لوگوں اس مہینے میں جنت کے دروازے پروردگار عالم نے تم پر کھول دیے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے اوپر اس کو بند نہ کر دے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے ماہ رمضان آتا ہے، جنت کے دروازے تو سب پر کھل گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر یہ جنت کے دروازے آہستہ آہستہ کر کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں دعا کرو کہ یہ جنت کے دروازے تم پر بند نہ ہو، اور پھر فرمایا کہ وابواب النیران مغلق، فرمایا اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہے، اللہ نے بند کیے ہوئے، درخواست کرو اللہ سے کہ وہ تم پر ان دروازوں کو کھول نہ دے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس مہینے میں پروردگار عالم نے شیاطین کو گرفتار کر لیا ہے، شیاطین کو باندھ کر رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ان کو قید کر لیا گیا ہے، لہذا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ تم پر اس ماہ میں بھی کوئی شیطان مسلط ہو جائے۔ ایک سوال، جب شیطان بند ہے تو پھر گناہ انسان کیسے کرتا ہے اس مہینے میں؟ بڑے بڑے آپ کو لیجنڈ ملیں گے گالیاں دیتے ہوئے اس مہینے میں، بڑے بڑے جو ہے وہ افراد ملیں گے روزہ چھوڑتے ہوئے، بڑے بڑے افراد ملیں گے نمازیں چھوڑتے ہوئے، فجر کی نماز اس مہینے میں بھی لوگوں کی قضا ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ ملیں گے دوسروں کی چاپلوسیاں غیبتیں کرتے ہوئے، تو پھر یہ گناہ کیسے ہو رہا ہے؟ شیطان ملعون تو بیٹھا ہوا ہے قید میں، گناہ کدھر سے ہو رہا ہے یہ؟ ہاں کون ہو گیا؟ نفس غالب ہو گیا۔ ہاں یہ جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے نا، یہ نفس کی ویسے 3 قسمیں انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ ایک نفس کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، ٹھیک ہے۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس امارہ حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کا۔ بعض اوقات ہم جو ہے وہ کوئی چیز سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نفس آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے ابے کر لے یار، یہ کون ہوتا ہے؟ یہ نفس امارہ۔
صحیح. امارہ کہتے ہیں، امارہ نکلے امر سے، اس کو امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے یہ کام کرو. اب یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ اپنے نفس امارہ کو کیسے بناتا ہے. اگر بالفرض شروع سے ہی نفس امارہ کی تربیت ایسی کی ہے کہ اچھائیاں کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، اب اگر بالفرض کوئی نیکی سے پیچھے ہٹنا بھی چاہے گا تو یہ نفس امارہ آگے کرے گا، نیکی کرو، یہ والی بڑھ کر آگے نیکی کرو، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، یہ حکم کرتا رہے گا. لیکن اگر بالفرض اس نفس کو عادی بنا دیا گناہوں کا تو پھر اس مہینے میں شیطان قید ہو گئے، تب بھی یہ نفس جو ہے وہ ابھارتا رہے گا. اس نے تمہارے سامنے آنکھیں نکال کر دو ماں بہن کی گالیاں اس کو، ٹھیک ہے. اس نے تمہاری جو ہے وہ غیبت کی، جاؤ جا کر پکڑو گریبان اس کا، مارو، دو سر پھاڑ دو اس کا، ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ کون حکم دے گا؟ یہ جو ہے وہ نفس امارہ حکم دے گا. تو انسان کے اوپر ہے جیسی جو ہے وہ تربیت کرے. تو اس ماہ میں بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ نفس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں. تو بہترین موقع ہے انسان کے پاس نفس کی تربیت کا. شیطان بند ہے، ایک دشمن بند ہو گیا، ایک دشمن آزاد ہے. ایک دشمن کو سنبھالنا ہے. اگر اس کو سنبھال لیا تو وہ خود بخود دوسرا قابو میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز سے بلند. اللہم صلی علی محمد محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مخلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعد النبي كموارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. صلوات پڑھ دیں مل کر.